الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه الترمذي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، عن قریب فتنے برپا ہونے والے، فتنے رونما ہونے والے. انہا ستکون فتنہ، عن قریب فتنے رونما ہونے والے ہیں، فتنے پیدا ہونے والے ہیں، ظاہر ہونے والے. ایک اور حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: بادروا بالاعمال، خیر اور بھلائی کے کاموں کو کرنے میں سبقت کرو، جلدی کرو. فتنن، ہم قریب فتنے رونما ہوں گے، اور پھر وہ بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے. جیسے رات آتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندھیرا ہوتا جاتا ہے، تاریکی بڑھتی جاتی ہے، اسی طرح سے فتنے رونما ہوں گے، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ فتنے بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے. اور جیسے رات جب بہت زیادہ تاریک ہو جائے تو چند قدم چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، کوئی چیز نظر آئے یہ تو دور کی بات ہے، انسان کو اپنا وجود نہیں نظر آتا. فرمایا اسی طرح سے جب فتنے برپا ہوں گے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ فتنے بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، تو پھر انسان کا کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرنا بہت مشکل ہو جائے. خیر اور بھلائی کے کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اتنے فتنے ہوں. انہا ستکون فتنہ، ہم قریب فتنے رونما ہوں گے. فتنے کا معنی کیا ہے؟ آزمائش، امتحان، آزمائش، ابتلا، امتحان. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر فرمایا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة. ایک جگہ فرمایا: انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی ذریعہ آزمائش ہیں، ذریعہ امتحان. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ
تم میں سے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم خیر کے ذریعے سے بھی تمہیں آزما رہے ہیں اور شر کے ذریعے سے بھی تمہیں آزما رہے ہیں، ایسے حالات سے تمہیں گزار کر جن کو تم چاہتے ہو، جو تمہیں اچھے لگتے ہیں، جو تمہارے مزاج اور خواہش کے مطابق ہیں، لیکن ہم اس کے ذریعے سے آزما رہے ہیں، اور ایسے حالات ڈال کر بھی کہ جو تمہارے مزاج کے خلاف ہے، جن کو تم نہیں چاہتے ہو، ہم اس کے ذریعے سے بھی تمہیں آزما رہے ہیں۔ تو انہا ستکون فتنہ، ہم قریب فتنے رونما ہوں گے۔ فتنوں کی دو قسمیں ہیں، یہ جو آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، انسان مزاج کے خلاف حالات میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہ دو قسمیں۔ ایک تو وہ فتنے ہیں، وہ آزمائشیں ہیں، وہ امتحانات ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم و جان سے ہے، اس کے اہل و عیال سے ہے، اس کے مال و منال سے ہے، اس کے عہدے اور منصب سے ہے، اس لائن سے آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے، خوف مسلط کر کے، بھوک مسلط کر کے، فقر و فاقہ اور تنگی سے دوچار کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے ذریعہ آمدنی کو سلب کر کے یا تمہاری آمدنی کو کم کر کے، تمہاری ملازمت اور نوکری کو ختم کر کے، والانفس، تمہارے کسی عزیز رشتہ دار کو لے کر کے، بچے کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اسی طریقے سے تمہارے باغات ہیں، تمہاری کھیتیاں ہیں، پھلوں کو کم کر کے، یا تو باغ پر پھل لگے ہی نہیں، آپ نے محنت پوری کی لیکن پھل نہیں آئے، یا پھل آئے لیکن آفت سماوی کی نظر ہو گئی۔ آپ نے کھیتی کی، محنت کی، لیکن کھیتی میں پھل نہیں آئے، دانے نہیں لگے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، امتحان ہے۔ لیکن یہ وہ آزمائش ہے جس کا تعلق انسان کے جسم و جان سے، شوگر کا مریض ہو گیا، کینسر کی بیماری ہو گئی، اور کوئی مرض لگ گیا، تو یہ وہ آزمائشیں ہیں جس کا تعلق انسان کے جسم و جان سے ہے، اس کے اہل و عیال سے ہے، اس کی مال و منال سے ہے، اس کی عزت و آبرو سے ہے، اس کی ملازمت و نوکری سے، اس کی تجارت و کاروبار سے، اس کی زراعت و کاشتکاری سے۔ اور ایک فتنہ اور آزمائش ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کے دین و ایمان سے ہوتا ہے، جس کا تعلق انسان کے دین و ایمان سے ہوتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک امتحان ہے، انتہائی خطرناک آزمائش ہے کہ جس کا تعلق انسان کے دین و ایمان سے۔ اور ایسی بہت ساری صورتیں اس وقت پیدا ہو جاتی ہیں کہ آدمی معمولی سی چیز کے لیے، اپنی معمولی سی چیز حاصل کرنے کے لیے، معمولی سا نفع حاصل کرنے کے لیے اپنے دین و ایمان کا سودا کر دیتا ہے، معمولی سے ضرر اور نقصان سے بچنے کے لیے آدمی اپنے دین و ایمان کا سودا کر دیتا ہے، دین و ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ تو یہ وہ فتنہ ہے اور آزمائش ہے جس کا تعلق انسان کے دین و ایمان سے ہے، اور وہ فتنہ اور آزمائش جس کا تعلق انسان کے دین و ایمان سے ہوتا ہے، بتایا کہ یہ سب سے خطرناک آزمائش ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میرے اوپر کوئی آزمائش ہوتی ہے، کوئی امتحان ہوتا ہے، یا تمہارے اوپر کوئی آزمائش اور کوئی امتحان آئے، تو تم اس کو ہلکا کر سکتے ہو۔ کیسے ہلکا کر سکتے ہو؟ یہ سوچ کر ہلکا کرو کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ یہ آزمائش میرے جسم و جان سے متعلق ہے، میرے مال و منال سے متعلق ہے، میرے دین و ایمان سے متعلق۔
اس لیے کہ اگر دین و ایمان سے متعلق آزمائش آ جائے اور انسان تھوڑا سا پھسل جائے تو کیا ہوگا؟ بے دین ہو گیا، بے ایمان ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ آزمائش آئی لیکن میرے دین و ایمان سے متعلق نہیں، میرے جسم و جان سے متعلق ہے، اور دین و ایمان کے مقابلے میں جسم و جان کی کیا حیثیت ہے۔ اور پھر یہ سوچ کر کہ انسان کو اس مصیبت کو ہلکا کرنا چاہیے کہ جو یہ مصیبت آئی ہے اس سے بڑی بھی تو آ سکتی تھی، اس سے بڑی بھی تو آ سکتی تھی۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بڑی آزمائش اور امتحان سے تو نے مجھے بچا لیا، یہ ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی آزمائش ہے۔ تو ہمارے اکابر اور ہمارے بڑے ان آزمائشوں اور امتحانات میں بھی اللہ کے شکر گزار ہویا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ کیا ہے کہ محمد کے دامن کو چھوڑ دو۔ یہ آزمائش تھی کہ نہیں؟ اس آزمائش کا تعلق ان کے جسم و جان سے تھا یا ان کے دین و ایمان سے تھا؟ دین و ایمان سے تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا ہے، اور مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیے اگر آپ کی جگہ پر محمد کو لٹکا دیا جائے سولی کے پھندے پر تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پھانسی دے دی جائے، مجھے یہ پسند ہے، اس کے مقابلے میں کہ میرے نبی کے پیروں میں کانٹا بھی چبھے۔ اگر اس کے علاوہ جواب دیتے تو دین ایمان گیا کہ نہیں گیا؟ اس طرح کے حالات آج تو بہت پیدا ہو رہے ہیں۔ تو غرض ایک آزمائش اور امتحان ہوتی ہے انسان کے دین و ایمان سے، اور یہ فتنہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو فتنۃ الشہوات کہا جاتا ہے اور ایک کو فتنۃ الشبہات کہا جاتا ہے۔ فتنۃ الشہوات اور فتنۃ الشبہات۔ فتنۃ الشبہات کا کیا مطلب؟ یہ جائز ہے کہ یہ ناجائز ہے؟ شبہ ہو، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کسی چیز کے جائز اور ناجائز ہونے میں شبہ ہو گیا، یہ آزمائش ہے۔ یہ آزمائش جائز اور ناجائز ہونے میں شبہ ہو گیا۔ اب یہ آزمائش ہے کہ نہیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناجائز کے پہلو کو ترجیح دے کر کے بچتا ہے یا جائز کے پہلو کو ترجیح دے کر کے کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ فتنۃ الشبہات، شریعت کے کسی حکم میں انسان کو شبہ ہو گیا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حق ہے کہ باطل ہے، حلال ہے کہ حرام ہے۔ حالانکہ یہ وہ چیز تھی جس کا حلال ہونا واضح تھا، یہ وہ چیز ہے جس کا حرام ہونا واضح ہے، لیکن اس کو شبہ ہو گیا کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اب یہ آزمائش میں پڑ گیا، اور ایسی آزمائش ہے کہ اس نے اس شبہ سے نکلنے کی کوشش نہیں کی تو اس کے دین و ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ چنانچہ آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس قسم کی آزمائشوں میں مبتلا ہے۔ کیا؟ میوزک اور گانا، میوزک بجانا اور سننا، گانا گانا اور سننا، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ امت کا ایک بڑا طبقہ اس آزمائش میں، اس شبہ میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے جواز کے پہلو کو ترجیح دے کر کے گانے گا بھی رہے ہیں، گانے سن بھی رہے ہیں۔ میوزک سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہو گیا، یہ فتنۃ الشبہات کی مثال ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ سود قرآن و سنت کی روشنی میں 2 اور 2 4 کی طرح سے بالکل واضح ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ اس کی حرمت کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو گیا کہ نہیں، یہ وہ سود حرام ہے جو نبی کے زمانے میں پایا جاتا تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اور اب تو 1400 سال گزر گئے ہیں، نئی نئی شکلیں تجارت و کاروبار کی پیدا ہو گئی ہیں، لہذا اب جو شکل ہے وہ الگ ہے، مختلف ہے، وہ حرام نہیں۔ اس شبہ میں مبتلا ہے اور اس شبہ سے نہیں نکلنا چاہتی اور اپنے دین و ایمان کو اپنے دین و ایمان کی قربانی دے دی۔ یہ فتنۃ الشبہات ہے،
امت کا ایک بڑا طبقہ وہ شراب حرام ہے یا حلال ہے شبہ میں پڑ گئی، جبکہ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شبہ میں پڑ گئی، اور اس شبہ کی وجہ سے ان کا دین و ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ تو یہ شبہ کی چند مثالیں میں نے دی، اور ایک فتنۃ الشہوات، فتنۃ الشہوات کہ انسان کے اوپر خواہش نفسانی کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو قرآن و سنت پر اور ان سے ثابت شدہ احکام اور مسائل پر ترجیح دیتا ہے، قرآن اور حدیث کے ایک ایک حکم کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتا ہے، اگر اس کی عقل کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور عقل کے مطابق نہیں ہے تو نہیں۔ اس کو کہتے ہیں فتنۃ الشہوات۔ انسان جانتا ہے کہ سود حرام ہے، لیکن خواہش نفسانی سے مغلوب ہو کر کے سودی کاروبار کر رہا ہے۔ انسان جانتا ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن شہوات سے مغلوب ہو کر کے، خواہش نفس سے مغلوب ہو کر کے اس میں مبتلا ہے۔ انسان جانتا ہے زنا اور بدکاری حرام ہے، لیکن خواہش نفسانی سے مغلوب ہو کر کے اس میں مبتلا ہے، اور اس طرح سے اپنے دین و ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے۔ تو اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتنہ، عن قریب فتنے رونما ہوں گے، فتنے رونما ہوں گے، اور ایسے فتنے جو انسان کے دین و ایمان سے متعلق ہوں گے کہ ان حالات میں گھر کر پھنس کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت مشکل اور بہت مشکل ہو جائے گی، شہوات کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، شبہات کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، اور شبہات کے فتنے میں آدمی مبتلا ہوتا ہے کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ملنے جلنے کی وجہ سے، اور شہوات، فتنۃ الشہوات میں آدمی مبتلا ہوتا ہے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ سے، کہ انسان کے دل سے آخرت کی فکر بالکل نکل چکی ہے، اور دنیا کے ساز و سامان کا اس کے ذہن و دماغ پر تسلط ہو چکا ہے، اور اس کے دل میں گھر کر چکی ہے، چنانچہ اس کی وجہ سے انسان فتنۃ الشہوات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، عن قریب فتنے رونما ہوں گے، تو صحابہ گھبرا گئے کہ یہ فتنے ہوں گے تو ان سے بچنے کی شکل کیا ہوگی، آدمی ان سے نجات کیسے حاصل کرے گا۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرض کی تشخیص کی تو صحابہ نے ساتھ ساتھ دوا بھی پوچھ لی کہ جب یہ مرض پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے چھٹکارا حاصل کرنے، ان فتنوں سے بچنے اور دور رہنے، ان فتنوں سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ۔ کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کتاب اللہ سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب اللہ کی تشریح ہے، کتاب اللہ کی تفسیر ہے، اس لیے کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول اللہ کو بھی لے لیجیے کہ ان فتنوں سے بچنے اور نجات پانے کا راستہ جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مضبوط تعلق، مضبوط رشتہ ہے۔ جب آدمی قرآن اور حدیث سے اپنا رشتہ مضبوط کرے گا، اپنے تعلق کو مستحکم کرے گا، تو اس قسم کے فتنوں سے، چاہے وہ فتنۃ الشبہات ہوں اور چاہے فتنۃ الشہوات ہوں، آدمی نجات پا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا کہ کتاب اللہ ان فتنوں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو کتاب اللہ کی کچھ خصوصیات بھی آپ نے ذکر فرمائی۔ چنانچہ فرمایا فیہ نبأ ما کان قبلکم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلوں کے سبق آموز قصے بیان فرمائے، سبق آموز قصے بیان فرمائے ہیں
چنانچہ نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، ان لوگوں کا بھی واقعہ ہے جو نوح علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے اتنے خطرناک طوفان سے بچایا اور ان کی حفاظت فرمائی، اور ان لوگوں کا واقعہ بھی بیان فرمایا کہ جنہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے طوفان کو غرق کیا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق آموز واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے واقعات کہ دیکھیے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، ان پر ایمان لے آئے، ان کی تصدیق کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیسی ذلت اور غلامی کی زندگی سے ان کو عزت اور سرخروئی کی زندگی عطا فرمائی، اور جنہوں نے صدیوں سے ان کو مشق ظلم و ستم بنا رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان سب کو بحر قلزم میں لے جا کر کے غرق کیا۔ یہ قرآن کریم میں ہم سے پہلوں کے واقعات ہیں، اچھوں کے واقعات ہیں، اس لیے تاکہ ہم اچھے بننے کی کوشش کریں، اور بروں کے واقعات ہیں اور ان کا انجام ہے تاکہ ہم ان جیسے بننے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ فرمایا فیہ نبأ ما کان قبلکم، قرآن کریم میں تم سے پہلوں کے عبرت آموز قصے ہیں، اس کو پڑھا کرو، ان سے سبق لیا کرو۔ آگے فرمایا نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم، تمہارے بعد پیدا ہونے والے جو حالات ہیں، جن کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے، جن کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، کہ اخلاق اچھے ہوں گے، اعمال اچھے ہوں گے، ایمان مستحکم ہوگا تو اس پر کیا اثرات اور ثمرات مرتب ہوں گے، اور اگر اخلاق برے ہوں گے، ایمان نہیں ہوگا یا کمزور ہوگا، اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو اس پر کیا ثمرات مرتب ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ باتیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمائی ہیں۔ انسان شراب خور ہوگا تو اس پر دنیا میں کیسے کیسے حالات آئیں گے، آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا۔ انسان سود خور ہوگا تو اس پر کیا ہوگا، انسان زناکار ہوگا تو اس پر کیا ہوگا، انسان نماز چھوڑنے والا ہوگا تو اس پر کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے حدیث میں تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، فرمایا وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح اور غلط، حق اور باطل کے تعلق سے جو اختلافات ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے فیصلہ کن باتیں نازل فرمائی۔ وحکم ما بینکم، فرمایا وہو الفصل لیس بالحزل، یہ قرآن کریم ایک فیصلہ کن کتاب ہے، اس میں کہی ہوئی ایک ایک بات مبنی بر حقیقت ہے، اس کا تعلق غلط سے، جھوٹ سے دور دور کا رشتہ نہیں ہے۔ وہو الفصل لیس بالحزل، یہ کوئی ہنسی مذاق، دل لگی یا گوئی کی باتیں نہیں ہیں کہ یوں سنی اور سن کر کے اڑا دیا، یوں سنی اور سن کر کے اڑا دیا، نہیں، اس کو پڑھو اور اس کے ایک ایک حکم پر غور کرو، اپنا دماغ لگاؤ، اپنی کھوپڑی اس پر کھپاؤ اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ یہ حدیث جو میں نے شروع کی ہے یہ بہت لمبی حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی صفات بیان فرمائی ہیں، قرآن کریم کی شان بیان فرمائی ہے، جس کو سن کر، جن کو پڑھ کر دل کے اندر قرآن کریم کی عظمت آتی ہے، اور قرآن کریم سے صحیح اور مضبوط رشتہ قائم کرنے کا پر انسان کا دل آمادہ ہوتا ہے۔ لیکن وقت کم ہے، بلکہ زیادہ وقت ہو چکا ہے، اس لیے اس حدیث کو یہیں موقوف کیا جاتا ہے۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، ایسے فتنے جو انسان کے جسم و جان سے بھی متعلق ہیں، اور اس سے زیادہ خطرناک فتنے جن کا تعلق انسان کے دین و ایمان سے ہے، اور پھر وہ فتنے فتنۃ الشبہات بھی ہیں، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، یا ایسے لوگوں کے ساتھ بود و باش کی وجہ سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے کی وجہ سے یہ فتنے پیدا ہوتے ہیں، یا پھر فکر آخرت کے دل سے نکل جانے
اور دنیا کے ساز و سامان کی اہمیت اور اس کی قدر کے دل میں بیٹھ جانے کی وجہ سے انسان اس فتنے میں مبتلا ہوتا ہے. اور یہ فتنے ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح ہوگی تو انسان مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے ایمان سوز فتنوں کا، اخلاق سوز فتنوں کا شکار ہو جائے گا اور اس کے دین و ایمان کا جنازہ نکل چکا ہوگا. شام ہوگی تو وہ مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، لیکن صبح ہوتے ہوتے ایسے فتنوں کا وہ شکار ہوگا، اس میں مبتلا ہوگا کہ اس کے دین و ایمان کا جنازہ نکل چکا ہوگا. اتنے خطرناک فتنے. اور آج یہ فتنوں کا دور ہے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکیں. اور اس کے جو اسباب ہیں جن میں سب سے پہلا اور بڑا سبب تعلق بالقرآن ہے. اچھے ماحول سے، اچھے لوگوں سے جڑنے کی ضرورت ہے، تبھی آدمی اس قسم کے فتنوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، بچ سکتا ہے، نجات پا سکتا ہے. ورنہ اگر خدا نخواستہ آزاد منش کی طرح زندگی گزاری تو پھر کون کب اور کس وقت ان فتنے میں مبتلا ہو جائے، شکار ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. آج آپ اپنے گرد و پیش کے معاشرے اور ماحول میں نظر اٹھا کے دیکھیں. خبریں پڑھنے والے خبریں پڑھتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں. اچھے خاصے لوگ جو بہت ہی متقی و پرہیزگار اور بہت ہی پختہ ایمان والے تھے، لیکن حالات نے ان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے پھینکا اور وہ کہاں سے کہاں چلے گئے کہ ان کے بارے میں یہ کہنا بھی مشکل ہے. جو کسی زمانے میں بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا مفتی تھا، بہت بڑا متقی و پرہیزگار تھا اور تہجد گزار تھا، لیکن حالات نے اور اس ایمان سوز فتنوں نے ان کو ایسی جگہ لے جا کر کے پھینکا کہ آج ان کے بارے میں یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے. یہ وہ دور ہے. اس لیے بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ اور اچھے بھلے نیک ماحول سے جڑ کر اور قرآن سے تعلق قائم کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا چاہیے، توفیق بھی مانگنا چاہیے اور بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ زندگی بھی گزارنا چاہیے. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.